آدمی بے عزت نہیں ہوتا، ذلیل نہیں ہوتا، عزت والا ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس کے اندر یہ مفہوم پیدا کر لیا کہ ہر غریب آدمی یا ہر وہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ذلیل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل ذلت کا تعلق آدمی کے کریکٹر سے ہے۔ اگر آدمی لوز کریکٹر ہے، برے عمل کرنے والا ہے، تو چاہے وہ بڑا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، وہ ذلیل ہے۔ اور اگر آدمی پختہ کریکٹر کا مالک ہے، پختہ کردار کا مالک ہے، تو خواہ و غریب ہو وہ عزت دار ہے، کیونکہ عزت اور ذلت کا معیار تقویٰ مقرر کیا گیا ہے۔ تم میں سے کوئی نسلی لحاظ سے اعلیٰ نہیں ہے۔ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں تو وہ عزت والا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ معیار مقرر کیے گئے ہیں۔ یہاں عقیدہ سمجھایا ہے کہ دنیا میں یہ جو عروج و زوال کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی حکمت کار فرما ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ تم دعا یوں کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ساری بلائیاں تیرے اختیار میں ہیں۔ یہ عقیدہ رکھو۔ یہ جتنا نفع نقصان تم اٹھا رہے ہو، جتنے فائدے تمہیں مل رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری دانائی کا نتیجہ ہے، یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ہوشیاری کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں سیدھے راہ لگایا، اس نے تمہیں صحیح سوچ اور صحیح فکر دی، اور اس کے لیے اسباب مہیا کیے اس نے، اس لیے تم کامیاب ہوئے۔ اور اگر ناکامی ہوئی ہے تو اس کو بھی یوں سمجھو کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے بہتر ہے، کہ اگر ہو سکتا ہے کامیابی ہوتی تو گمراہی بھی ساتھ آ جاتی۔ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اس کی۔ کوئی کمزور ہے تو پھر بھی، اب کوئی طاقتور ہے تو پھر بھی، کوئی صاحب مال و دولت ہے تو پھر بھی، کوئی غیر صاحب غربت ہے تو پھر بھی، ہر حالت میں اس کی حکمت کار فرما ہے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بات کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر طرح کی اسے قدرت حاصل ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ پھر یہ بات ثابت کی ہے، دلیل دی ہے اس کی ایک بات بیان کر کے اس کی اگلی آیت میں بتایا، تو تم اس دنیا پر غور کرو، اس کے سسٹم پر غور کرو، گردش لیل و نہار پر غور کرو، تمہیں یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی تمہارے سامنے کہ اس کائنات پر کسی کا کوئی زور نہیں چل رہا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دعا یہ سکھائیے کہ تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں۔ اب یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا انسان، کوئی دنیا کی مخلوق اس وقت کے دھارے کو روک نہیں سکتی، اس کو واپس نہیں لا سکتی، گردش لیل و نہار کو روک نہیں سکتی، دن کو بڑا نہیں کر سکتی، رات کو چھوٹا نہیں کر سکتی، یہ عمل نہیں کر سکتے۔ عملی مشاہدے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دن رات تم دیکھتے ہو، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ تو رات کو دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس کے باوجود تم کسی اور کو قادر مطلق سمجھ رہے ہو۔ توحید سمجھا دی ہے، توحید کا عقیدہ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے یہ پورا سسٹم نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بتاؤ کوئی اللہ کے سوا اور کرتا ہو یا کر سکتا ہو۔ کوئی دنیا کا سائنسدان نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا حکیم نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑی فوج نہیں کر سکتی، کوئی بڑے سے بڑا نیکوکار آدمی یہ عمل نہیں کر سکتا۔ یہ ہر شخص ان دونوں پارٹوں کے درمیان خود مجبور ہے کہ اپنا وقت گزارے۔ یہ وقت گزرتا گزرتا آدمی اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے گردش لیل و نہار سے۔ یہ بڑی حقیقت ہے جو کھول کے یہاں بیان کی۔ پھر یہ ساتھ ہی کہا تخرج الحی من المیت، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو۔ اگر آپ اس کی شرح شروع کریں تو ہر چیز تو آپ کو نظر آئے گی کہ یہاں مردہ سے زندہ نکل رہا ہے۔ جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے
جس جس چیز کو دیکھیں گے، مثلا نباتات کو دیکھیں تو یہ زمین تو مردہ ہے، جس سے زندہ نباتات نکل رہی، تمہارے سامنے نہیں ہے یہ حقیقت۔ ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو دن رات کا عمل ہے جو ہمارے سامنے، اس کا اگر ہمیں علم نہیں ہے تو وہ ایک الگ موضوع۔ اس لیے فرمایا کہ تخرج الحی من المیت، وہ زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، میت کو مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ عمل بھی دن رات نکلتے نہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ عمل ہے کیا، یہ جو تخلیق کا عمل ہے، یہ کائنات کے اندر جو مختلف چیزوں کی تخلیق کا عمل ہے، یہ کیا عمل ہے۔ آپ جتنا اس پر پڑھتے چلے جائیں گے، جتنی کتابیں اٹھا کر پڑھتے چلے جائیں گے، خاص کر سائنس کی کتابیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں خبر اس کی۔ ہمیں موٹی بات بتا دی گئی ہے کہ دیکھو تم خود اپنے آپ پر غور کرو، یہ مردہ سا زمین ہے، مردہ جس سے انسان کو اس نے پیدا کر دیا تھا۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس لیے یہ توحید بیان کر دی کہ یہ عمل بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ مردوں کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالنا، یہ بھی کوئی اللہ کے سوا نہیں کر سکتا، اور یہ سامنے کی چیزیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وہ جس کو چاہے بے شمار دے دے، اپنی عنایات جس کو چاہے بے شمار دے دے، وہ جس کو چاہے روزی بے حساب دے دے، جس کو چاہے کم دے دے۔ بار بار یہ بات بار بار قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ یہ جو معیشت کا نظام ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بھی، اور اس کے پیچھے بھی حکمت کار فرمایا ہے۔ کوئی غریب کیوں ہے، کوئی امیر کیوں ہے، اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر جو ہوتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے، غریب ہوتا ہے تو وہ امیر ہو جاتا ہے۔ یہ تو دن رات مناظر سامنے ہیں ہمارے عروج و زوال کے۔ اس لیے فرمایا کہ ترزق من تشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، بے حساب عنایات عطا کر دیتا ہے، اپنی عنایات کی بارش کر دیتا ہے۔ یہاں پہنچ کر فرمایا کہ وہ خدا، وہ اللہ جس کے یہ کام ہیں، جن کے یہ کام گنائے گئے ہیں، اب ذرا دیکھیے اس کے بارے میں کیا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہستی، وہ اللہ، اس کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کو پکارو، یہ پکارنے کا حقدار ہے، یہ عبادت کا حقدار ہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بندگی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اس طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو مانے گا، اس کی توحید پر ایمان لائے گا، کیونکہ توحید کا عقیدہ مدار نجات ہے۔ جس شخص کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے وہ نجات نہیں پائے گا، یاد رکھنے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اس میں بھی عقیدہ بیان کیا اس حدیث میں، فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے اختیارات میں شریک ہے، نہ اس کے حقوق میں شریک ہے۔ اس کی ذات تعارف اس کا یوں کروایا، سورہ اخلاص پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 4 آیتیں فرمائیں۔ یہ تعارف ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ جو اخلاص ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ عنوان ہے اس توحید الوہیت واحدہ کا جو قرآن کے 2.5 حصے میں بیان کیا گیا۔ یہ موضوع توحید کا موضوع قرآن کا 2.5 حصہ، 1/3 حصہ اسی موضوع پر آیا ہے۔ تو اس میں کہا کہ اللہ کہہ دو وہ اللہ یکتا ہے، یکتائی کی صفت دنیا میں کسی کے اندر نہیں ہے، دنیا کی کوئی مخلوق کوئی چیز یکتا نہیں ہے۔ یکتا وہ ہوتا ہے جو مختلف اجزاء سے مل کر نہیں بنتا، دنیا میں جو پیدا ہوا ہے وہ مختلف اجزاء مل کر بنا ہے، ہر مخلوق مختلف اجزاء مل کر بنی ہے۔ احد کا لفظ یہاں بطور صفت آیا ہے، احد کسی کی صفت نہیں ہے مخلوق میں سے۔ دوسری بات یہ فرمائی وہ اللہ الصمد، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہ ٹھوس ہے، کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی اور کوئی شے اس کے اندر سے نکل نہیں سکتی۔ اور پھر اس کی مزید وضاحت کر دی لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق، کوئی ایک مخلوق بھی اس کی مثل نہیں ہے، اس کی مانند نہیں ہے، اس کی ہمسر نہیں ہے، اس کی مد مقابل نہیں ہے، اس جیسی نہیں ہے۔ اب یہ تعارف جو کروایا گیا ہے وہی یہاں بیان ہوا ہے، من شاہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی، حقوق میں بھی، یہ اس کا حق ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا جائے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، یہ صرف اس کا حق ہے کہ اس کے سامنے رکوع سجدہ کیا جائے، یہ صرف اس کا حق ہے کہ اس کے گھر کا طواف کیا جائے، کسی کا کوئی حق نہیں کہ اس کے گھر کا طواف کیا جائے، اس کے گھر کے پھیرے لگائے جائے، کسی کا حق نہیں۔ یہ بات واضح کر دی گئی ہے، فرمایا جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری یہ کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اس کے رسول اور بندے ہیں۔ کلمہ شہادت کے 3 اجزاء ہیں، اللہ کی وحدانیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت۔ عبدیت رسالت، عبدیت کا انکار کرنا اس کلمے کی مخالفت ہے، اس کلمے کو سمجھا نہیں وہ شخص جو عبدیت کی مخالفت کرتا ہے۔ عبدہ و رسول، اس کو اس بات کی گواہی دے، اور پھر یہ بھی کہا وَأَنَّ، اور اس بات کی بھی گواہی دے عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور رسول ہے، خدا نہیں ہے جس طرح عیسائیوں نے بنا لیا اسے، جس طرح وہ کہتے ہیں یسوع خداوند ہے، نفی کر دی، نہیں، اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے، مل مسیح ابن مریم، اللہ نے فرمایا اس سے پہلے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، مسیح ابن مریم صرف اللہ کا رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ رسول مانو، اللہ کا بندہ مانو، نہ کہ خدا مانو، نہ کہ خدائی صفات کا حامل مانو۔ اور پھر فرمایا کہ اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ عبداللہ و رسول، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، وہ کالمت ہو،
اور اللہ کا فرمان ہے، اس کے حکم کن سے پیدا ہوا ہے، القاہا الی مریم، جو اس نے مریم پہ وارد کیا تھا، مریم کو حکم دیا تھا، اس کے رحم کو حکم دیا تھا کہ بچے کو پیدا کر دے، وروح منہ، اور وہ اس کا حکم تھا، وہ حرف کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہے بات جو سمجھائی گئی کہ یہ عقیدہ رکھو، اور اس کے بعد فرمایا اور یہ مانو والجنت حق، جنت برحق ہے، موجود ہے، اس کا وجود ہے، اس کی ایک حقیقت موجود ہے، والجنت حق والنار حق، جہنم موجود ہے، اعدت للکافرین کہا قرآن نے کہ تیار کی گئی ہے منکروں کے لیے، اور جنت کے لیے بھی کہا کہ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے یہ حدیث میں یہ بات واضح کی، اور فرمایا جو شخص یہ عقیدہ لے کے آئے گا قیامت کے دن، عقیدہ توحید لے کے آئے گا، اس طرح کا عقیدہ لے کے آئے گا، اس کے بارے میں فرما دیا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، الا ما کان من العمل، خواہ اس کے عمل کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ فرمائیے اگر توحید کے عقیدہ لے کے آیا بندہ، اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں گناہ بھی ہیں، انسانی بشری کمزوریوں کی وجہ سے انسان، کوئی دنیا کا انسان آپ کو نہیں مل سکتا پوری دنیا میں کہ 100% وہ ایسا انسان فرشتہ ہو کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، کبھی یہ ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے یہ بات۔ قرآن مجید کا مطالعہ میں بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں، ان سے بھی جب غلطی ہونے لگتی تھی اللہ ہی کی ہدایت سے بچتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی، اللہ انہیں کی حفاظت کرتا تھا، اللہ انہیں خبردار کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں معافی کا اعلان کیا کر رکھا ہے اس نے۔ کون نہیں جانتا کہ یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں۔ فرمایا اسی وقت ہم نے اس کو بچا دیا، نجات دے دی۔ کتنے پیغمبر ہیں دنیا میں آئے، کتنے رسول ہیں جو دنیا میں آئے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ انسان سے غلطی ہوتی ہی نہیں یا کر سکتا ہی نہیں، معصوم من الخطا، یہ ممکن نہیں ہے بات۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور خاص کر انبیاء کی، ان کی حفاظت وحی کے ذریعے کرتا ہے، اور ان سے اگر کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے اسے فوراً معاف کر دیتا ہے اور انہیں رہنمائی دے دیتا ہے۔ عام بندوں کو ان کی سیرت پڑھ کر دیکھے گا عام انسان، عام بندہ کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں کام کو کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ اگر وہ اس طرح اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سامنے رکھے، تو پھر یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، پھر اس کی غلطیاں کم ہو جائیں گی، اس کے گناہ کم ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ کمزور عمل بھی لے کے آئے گا لیکن توحید کا عقیدہ لے کے آئے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام کے بنیادی اصول صرف دو ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے، اس پوری جو میں نے گفتگو بڑے اختصار کے ساتھ کی ہے، ان میں سے پہلا اصول یہ ہے، ابن تیمیہ نے ایک جگہ اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، من خرج عن واحد منها فلا عامل ولا دین، کہ ان اصولوں سے ہٹ کے، ان میں سے پہلا اصول توحید ہے، توحید کے بنیادی اصول سے ہٹ کر آدمی کا نہ عمل ٹھیک ہو سکتا ہے نہ اس کا دین ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی بات بنا دی، سب سے پہلے سے اپنی توحید کے عقیدے کو درست کرنا پڑے گا، اسے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، کسی دوسرے کی بات ہی نہیں ہے، اپنی بات، آپ اپنے من کو ٹٹولیے، خود اپنے بارے میں سوچئے، میں کیا لے کر چل پھر رہا ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے، کیا میرا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق ہے۔ یہ پہلا اصول بیان کر دیا، اور وہ یہ کہ النعبد اللہ وحدہ لا شریک بہ شیئا، کہ اللہ کے سوا بندگی کسی کی نہیں
اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں، کسی بھی قسم کا. سمجھو شرک کی کتنی اقسام ہیں، ان کو سمجھو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اثر بیان کیا ہے. سید قطب شہید نے اپنی تفسیر میں فی ضیاء القرآن میں اسے نقل کیا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ شرک کو یوں سمجھو، یہ اتنی باریک چیز ہے کہ جس طرح تاریک رات ہو، اندھیرا ہو، اندھیری رات میں سیاہ پتھر پڑا ہوا ہو اور اس سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ رنگ کی چیونٹی رینگ رہی ہو جو نظر نہ آئے. یہ اتنا باریک چیز ہے شرک. آدمی بالکل نہیں سمجھتا میں شرک کر رہا ہوں، لیکن کر رہا ہوتا ہے. یہ بات سمجھائی گئی ہے. کیسے؟ آدمی کہتا ہے کہ اگر آج ہمارے ڈیرے پر کتے نہ ہوتے تو یقیناً چور سارا مال لے جاتے. حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کتیاں نہ بھونکتی، اگر کتیاں نہ بولتی تو چور مال لے جاتے. تو یہ شرک ہے. ابن عباس نے فرمایا یہ شرکوں سے پتہ نہیں ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یوں کہے کہ اگر رات بطخیں نہ بولتی، مرغے نہ بولتے، بطخیں نہ بولتی تو چور گھر میں گھس آتے اور مال لے جاتے. تو یہ شرک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسباب جو ہے وہ اللہ پیدا کرتا ہے. اسباب تو اللہ نے پیدا کیے. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو عارضی ہے، یہ تو بطور حفاظت ہیں. یہ اعتقاد رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں. اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت ہے، اللہ نے مدد کی ہے، اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے جس کی وجہ سے بچ گئے ہیں. اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا دشمن کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو. اس طرح سمجھایا کہ شرک اس طرح آدمی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے اعمال میں کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی. ایک بزرگ کا واقعہ بھی تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے. فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا کہ جب وہ فوت ہو گئے تو ان سے ان کے کسی ماننے والے کو ملے، کسی مریض کو ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. انہوں نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگے میں مجھ سے جب اللہ نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا لے کے آؤ تو میں نے کہا یا اللہ میں نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا. تو جواب آیا کہ کیوں نہیں کیا؟ کہ فلاں وقت جب تو نے دودھ پی کر کہا تھا کہ میں دودھ پینے کی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا تو یہ شرک نہیں ہے کیا؟ دودھ کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ کسی کو بیمار کر دے یا تندرست کر دے. یعنی تصویر جو ہے چیزوں کے اندر وہ تو اللہ پیدا کرتا ہے. یہ بات سمجھائی گئی ہے. یعنی اتنی باریکی ہے ان باتوں کی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. یہ اصول پہلا ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، عقیدہ آپ کا بالکل جی آپ نے توحید مان لیا لیکن عمال اگر سنت کے مطابق نہیں ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو، عمل اس طریقے پر ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یعنی امام صاحب لکھتے ہیں باب بالاحداث والبدع، اس کی زندگی میں اعمال جو ہے وہ نئے نہ ہوں، وہ بدعت نہ ہو. بدعت سے بچنا، عقیدے میں شرک سے بچنا، اعمال میں بدعت سے بچنا، یہ دونوں باتیں لازم والملزوم میں بنیاد ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے. اسی لیے سورہ احزاب میں یہ بات فرمائی گئی. سورہ احزاب آیت نمبر 21 فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو نہ بھلائے، یاد رکھے کہ اللہ سے میں نے بول رہا ہوں، میں تسبیح کا ذکر نہیں کہہ رہا. یاد رکھے، اللہ کو یاد رکھے، اسے اللہ یاد آتا ہو بار بار قدم قدم پر.
زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کو یاد رکھے اور قیامت کے دن کو یاد رکھے، اس پر یقین ہو کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، تو ایسے شخص کے لیے فرمایا، ایسے شخص کے لیے جو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیشی کا احساس رکھتا ہے اور اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ جو یہ دو کام نہیں کرتا اس کے لیے نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال جو ہے وہ اسی لیے بن گیا ہے کہ یہ دونوں باتیں ہماری زندگی سے نکل گئی، یہ دونوں باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ یہی وجہ بنی کہ آج معاشرے کی حالت دیکھ لو، ہر طرف دیکھ لو افراتفری، ہر طرف دیکھ لو بے ایمانی، ہر طرف دیکھ لو مار دھاڑ ہے، ہر طرف دیکھ لو بد دیانتی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے یہ بات فرمائی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، ومن حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 371 ہے۔ امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے، دوسری جلد کے صفحہ نمبر 73 سے میں نے نقل کی۔ ام المومنین فرماتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دین میں جو چیز نہیں ہے، جو چیز قرون اولیٰ میں نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، وہ ہے قرون اولیٰ کا دور۔ اس دور میں جو چیز دین میں نہیں تھی، اگر وہ چیز تم نے پیدا کر لی بعد میں تو فرمایا مردود ہے، اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جن میں یہ بات فرمائی گئی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اگر ان باتوں کو، ان آیات کو، ان احادیث کو سامنے رکھیں، ان کی اینک لگا کر ذرا معاشرہ دیکھیں تو صورتحال بالکل ہی اس کا اپوزٹ نظر آتی۔ صورتحال جو ہے، اقبال نے ایک شعر میں اس کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، تیرے دین و ادب سے، تیرے دین و مسلمان کو مخاطب کا، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے دین میں بھی بدعت، تیرے ادب میں، یعنی یہ جو کچھ لکھتے ہو تم، تمہاری شاعری، تمہارا نثر، جو کچھ تم لکھتے ہو اس کو ادب کہتے ہیں، تمہارے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یعنی درویشی، پیری مریدی۔ یہ فقیری کہاں سے لے آئے تم؟ دین نے تو جہاد کا حکم دیا ہے، جی دین نے تو مجاہدے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان تو دنیا میں اللہ کا کے دین کا پہرے دار بن کر آیا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ جب امتیں برباد ہوتی ہیں تو اس کے اندر پھر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ دین سے ہٹ جاتی ہیں، نتیجہ وہی نکلتا ہے جو آج امت مسلمہ کا مقدر بن چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔